حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. اور وہ جتنے بھی پیغمبر اور رسول دنیا میں بھیجے گئے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے کبھی یہ اعلان کیا ہو کہ مجھے ہر زمانے اور ہر مکان کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اور نہ یہ اعلان ان میں سے کسی نے کیا ہے کہ میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں اور مکمل پیغام لایا ہوں، اس کے بعد کسی پیغام کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سابقہ انبیاء میں سے کسی پیغمبر نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس جو بھی نبی اور رسول آئے انہوں نے اپنے بعد میں آنے والے نبیوں کی خوشخبری دی کہ ہمارے بعد بھی پیغمبر آئیں گے، اگر تم نے ان کا زمانہ پایا تو ان پر ایمان لانا۔ اس لیے لوگ بعد والے پیغمبروں کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ پہلے نبی خبر دے کر گئے۔ اور سب سے آخری رسول جن کے بعد اس کائنات میں کسی اور رسول نے کبھی بھی نہیں آنا تھا، اور سب سے آخری نبی جن کے بعد قیامت تک کسی نبی نے اللہ کی طرف سے نہیں آنا تھا، یہ منصب صرف اور صرف میرے اور آپ کے عظیم رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اور آپ نے دو اعلان واضح کیے کہ تمام نبیوں میں اور تمام رسولوں میں میں آخری نبی اور آخری رسول ہوں۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ فلا رسول بعدی، کوئی رسول نہیں ہوگا میرے بعد، ولا نبی، اور کوئی نبی بھی نہیں ہوگا میرے بعد۔ تو یہ کائنات میں آپ واحد ہستی ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور اس کو کہتے ہیں ختم نبوت۔ اور آپ نے ختم نبوت کا اعلان اپنی ذات پر کیا، اس لیے آپ کا لقب ہو گیا خاتم النبیین، خاتم المرسلین، کہ وہ آپ ہیں۔ اور آپ ہی وہ عظیم رسول ہیں اس کائنات کے جنہوں نے تنہا یہ اعلان کیا تھا کہ میرا یہ پیغام رسالت تمام انسانوں کے لیے، مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم گورے اور کالے کی کوئی قید نہیں، کسی قبیلے اور برادری کے لیے خاص نہیں، بلکہ جتنی بھی اولاد آدم جہاں بھی ہے جب بھی ہوگی، میری رسالت اس کے لیے ہے اور میرا پیغام اس تک پہنچے گا اور پہنچنا چاہیے۔ تو آپ واحد ہستی ہیں رسولوں اور نبیوں میں جنہوں نے اپنی رسالت کی عالمگیریت کو بیان کیا ہے کہ میں عالمگیر رسول ہوں، میرا پیغام عالمگیر ہے، پورے عالم کو میرے پیغام نے گھیرا ہوا ہے۔ تو اس جہان کا کوئی کونا گوشہ ایسا نہیں جہاں کے رہنے والوں کو میرے پیغام کی دعوت نہ پہنچانی ہو، برے ہر ایک کے لیے یہ پیغام ہے اور اس پر فرض ہے میرے پیغام کو قبول کرے۔ اور آپ نے واضح کر دیا انا خاتم النبیین، کہ میں تمام نبیوں میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں ہوگا میرے بعد۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے ختم نبوت کا جو ہر مسلمان کو
ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے دل میں بٹھانا اور بسانا چاہیے۔ اور اس عقیدے کی اہمیت کس قدر ہے کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرمایا احادیث میں کہ میرے بعد 30 بڑے دجال اور جھوٹے ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ جھوٹے ہوں گے، مکار، دھوکے باز اور دجال ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اس منصب پر آنے والے وقت میں دنیا کے اطراف اور اکناف میں مختلف ادوار میں مختلف لوگ حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ نے ایڈوانس پیشن گوئی سنائی۔ تو فرمایا کہ تم نے یہ تمہیں واضح ہم کہہ رہے ہیں کذابون سلاسون، کہ یہ 30 لوگ ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے اور کذاب ہوں گے یعنی جھوٹے ہوں گے، ان کے دعوے میں سچ نہیں ہوگا۔ وہ کسی بھی سیاسی یا معاشی مجبوری کی وجہ سے یہ اعلان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت ختم ہو گئی۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کے بعد آسمان سے دنیا پر آئیں گے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ قرب قیامت ضرور بالضرور عیسیٰ بن مریم آئیں گے، میری قبر پر مدینہ منورہ میں پہنچیں گے، وہاں کھڑے ہو کر مجھے سلام پیش کریں گے اور میں ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ لَيَأْتِيَنَّ عِيسَىٰ عَلَىٰ قَبْرِي يُسَلِّمُ عَلَيَّ وَلَا أَرُدَّنَّ عَلَيْهِ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کے صفحہ 102 پر یہ حدیث موجود ہے جو صحیح حدیث ہے کہ آپ نے خود حضرت عیسیٰ کی اپنے بعد اس دنیا میں آنے کی خبر دی ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ادھر سے آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا حضرت عیسیٰ کا آنا برحق نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ کا آنا بھی برحق ہے اور حضور کا آخری نبی ہونا بھی برحق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بحیثیت رسول اور نبی کے نہیں آئیں گے، بلکہ دوبارہ ان کی آمد نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہوگی، اور آپ اس دین کے لیے جہاد کریں گے، اور دین کے دنیا میں نافذ اور رائج ہونے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی دجال، آپ اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے آئیں گے، اور یوں دجال کو آپ قتل کریں گے، اور دجال کے قتل کے بعد پوری دنیا میں اسلامی نظام شریعت محمدیہ کو عملاً رائج کر کے آپ دنیا کو بتائیں گے کہ میں شریعت عیسوی کے لیے نہیں آیا، میں شریعت محمدی کے لیے آیا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حیثیت سے آئیں گے، ان کا آنا بھی برحق، اور وہ آ کر اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھو تو کامیاب ہوگے، وہ یہ دعوت ہی نہیں دیں گے۔ اور دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں نے آنا تھا وہ آ گئے، اور یہ گنتی پیغمبروں کی اکائی حضرت آدم تھی اور اختتام ہمارے نبی تھے، تو یہ لاکھ ہو گیا ہے، اب نبوت کا دروازہ کھل نہیں سکتا۔
تو حضرت عیسیٰ جب آتے ہیں تو وہ جو پیغمبروں کی لسٹ ہے، گنتی اور تعداد، اس میں ان کے آنے سے اضافہ نہیں ہوتا، جتنی گنتی تھی اتنی رہتی ہے، لہٰذا ان کے آنے سے اضافہ نہیں ہوا اس تعداد میں جو پہلے سے تھی کہ حضور کی ختم نبوت پر کوئی حملہ ہو۔ لیکن حضور کے بعد کوئی 1 یا 30 لوگ کسی بھی دور میں یہ دعویٰ کریں کہ ہم نبی ہیں یا میں نبی ہوں، تو اس کے دعوے سے حضرت آدم سے ہمارے رسول تک جو نبیوں کی لسٹ ہے اور گنتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ اضافہ یہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ غلام احمد قادیانی نے انگریز کی سرپرستی میں بر صغیر میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی بھی ہوں اور رسول بھی ہوں۔ اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، علماء کھڑے ہو گئے اس دجل اور جھوٹ کے خلاف، کیونکہ دجل کا راستہ روکنا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے، اور حضرت عیسیٰ بھی دنیا میں دجل کا راستہ روکنے آئیں گے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ایمان جس کا تقاضا کرتا ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ تو اپنا فریضہ ادا کر گئے، نمازیں بھی پڑھی، اللہ کو راضی بھی کیا، روح اللہ بھی تھے، کلیمت اللہ بھی تھے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، قدرت اللہ بھی تھے۔ اس سب کچھ کے باوجود موت نہیں دی، آسمانوں پر زندہ بٹھا لیا کہ قیامت کے قریب دنیا میں دجال آئے گا، اور آپ نے علی رؤوس الاشہاد دنیا کو پتہ چلے کہ صرف عبادت، نماز، روزے ہی کا نام نہیں، جھوٹ، دجل، دھوکے کا راستہ روکنا بھی دین کا حصہ ہوتا ہے، اور اس عظیم کام کے لیے پیغمبر کو ابھی تک موت نہیں دی حضرت عیسیٰ کو، کہ جب آپ یہ کام کر چکیں گے اس کے بعد ہم آپ کی روح قبض کر کے دنیا میں لوگ آپ کا جنازہ پڑھیں گے، اور مدینہ میں رسول کائنات کے روضے میں دفن ہوں گے، جہاں آج بھی ان کی قبر کی جگہ خالی موجود ہے۔ تو بہرحال میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ میں نبی ہوں، تو میں تمہیں واضح بتا رہا ہوں کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے۔ اور کچھ دجالوں نے میرے نبی کی زندگی میں یہ دعویٰ کیا۔ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط آتا ہے یمامہ سے، اور جو شخص خط لکھ رہا ہے اس کا نام ہے مسیلمہ، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور بہت سارے جاہل جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، جنہوں نے اس کی شعبدہ بازیاں اور کرتب دیکھے اس کو نبی سمجھ لیا، اور ہزاروں لوگ اس کا کلمہ پڑھ کر اس کو نبی مان گئے۔ اور یمامہ کے علاقے میں وہاں سے اس نے میرے پیغمبر کو خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ شہروں کے نبی آپ ہیں، دیہاتوں کا نبی میں ہوں، آدھی زمین آپ کے انڈر، آدھی میری ہے، ہم رل مل کے چلیں گے۔ اور اگلا اس کا ذہن یہ تھا کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنے جانشین ہونے کا اعلان کر دیں تاکہ لوگ میری نبوت پر ایمان لائیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو جواب میں جو خط لکھا اور اپنے عزیز صحابی کو دے کر بھیجا کہ جا کر یہ جوابی خط اس کو دے دو، اور اس میں آپ نے لکھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف ہے۔ کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں۔ آپ نے خط کی پہلی لائن میں اس کو جھوٹا لکھا، اس لیے کہ جو بھی حضور کی نبوت اور ختم نبوت کے بعد یہ اعلان کرے یا کہہ دے کہ میں نبی ہوں تو وہ سچا ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے۔ آپ نے واضح کر دیا کہ اس پر دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں کہ ہم تو اس سے دلیل پوچھیں کہ کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے۔ یہ دلیل مانگنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے آخری نبی ہونے میں ہمیں ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے امام الائمہ، امام الفقہاء، امام المجتہدین
ताबीन में से एक अजीम शख्सियत हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मैं और आप फ़िक़्ह में पैरवी कर रहे हैं। इमाम अबू हनीफ़ा ख़त्म नबूवत के हवाले से इतने हसास थे और नबी के साथ इश्क की इंतहा पर थे कि आपका यह फतवा आज भी किताबों में मौजूद है कि अगर कभी भी कोई शख्स कहीं भी ये दावा कर ले कि मैं नबी हूँ, जबकि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी हैं, और उसके बाद ये कोई कह रहा है कि मैं नबी हूँ, और कोई शख्स उससे जाके पूछता है कि क्या दलील और सबूत है कि आप नबी हैं, आप सबूत पेश करें अपने नबी होने का, या आप दलील दे दें, तो ये शख्स जो दलील का मुतालबा कर रहे, ये मुतालबा करने वाला शख्स भी काफिर हो जाएगा, इसलिए कि इसको अपने नबी के खातमुल अंबिया होने में शक हो गया है कि ये उससे दलील मांग रहे। ये बगैर मुतालबे दलील के उसे झूठा क्यों नहीं कह रहा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमें मालूम है कि अल्लाह कितने हैं, ऊंचा बोलो, एक है। आज कहीं से कोई पागल उठे कहे जी मैं अल्लाह हूं, और हम कहें दलील क्या है, तो क्यों कि अल्लाह के एक होने में हमें शक हो गया। जिस तरह अल्लाह का एक होना कन्फर्म है और इसके खिलाफ कोई दावा करे उसका सुनना भी जायज़ नहीं, इस तरह हुजूर का आखिरी नबी होना तय हो चुका है। आसमानी किताबों में, पिछले पैगंबरों की दावत में, अकल और नकल के ज़रिए, कुरान और अहादीस के ज़रिए, इजमाए उम्मत के ज़रिए। अब अगर कभी भी कोई पागल किसी सियासी मसले के लिए या पेट की मजबूरी से अपने आप को नबी कहे, तो हमें उससे दलील मांगने का भी इख्तियार नहीं कि ये इस बात में लचक और कमज़ोरी ज़ाहिर कर रहे कि कहीं ख़त्म नबूवत के अकीदे में हम तरद्दुद का शिकार हो गए, और अकीदे में तज़ल्ज़ुल और शक इंसान को कुफ्र की दहलीज पे लेके चला जाता है। इसलिए आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके बाद किसी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, और ये अपने रसूल से इश्क और मोहब्बत की इंतहा का नाम है कि मुसलमान इस मसनद पर किसी और का तसव्वुर भी नहीं रख सकता। इसकी हसासियत मैं थोड़ा सा आगे चल के वाज़े करूँगा, लेकिन यहाँ इस बात को समझ लीजिए कि जब हुजूर और सहाबा की ज़िंदगी में यमामा के इलाके में एक पागल ने यह दावा किया कि मैं नबी हूँ, और फिर मेरे रसूल को ख़त लिख कर बता रहे, और रसूल कायनात जवाब लिखते हैं, बावजूद इसके कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, बावजूद इसके कि आपने कभी बद अखलाकी नहीं की, आपने बदजुबानी नहीं की, आपने गालम गलोच नहीं की, आप जज्बात में कभी मगलूब नहीं हुए, आपने दुश्मन को भी कभी हकारत की नज़र से नहीं देखा, लेकिन इसका खत पहुंचा, आपने पहली लाइन में लिखवाया मुसैलमा कज़्ज़ाब, बहुत बड़ा झूठा है मुसैलमा। उसके बाद आगे लिखा यह ज़मीन अल्लाह की है, मेरी और तेरी नहीं, और अल्लाह इस ज़मीन का वारिस अपने नेक बंदों को बनाता है। मैं तुझे दावत देता हूं कि मुझे अल्लाह ने सच्चा रसूल बनाया है, अस्लिम, इस्लाम कबूल कर, तस्लम, तो तू महफूज हो जाएगा, वरना मेरे ये अबाबील एक न एक दिन तेरे गिरबान तक पहुंच जाएंगे और तेरा हशर नशर करके रख देंगे। मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूं कि अगर तू अपनी जान, माल और इज्जत को महफूज बनाना चाहता है तो मेरी रिसालत के साए के नीचे आ जा, इसके मुकाबले में ना आ, इसलिए कि मेरा ये लाया हुआ दीन मशरिक मगरिब की हुदूद को ख़त्म कर देगा, शिमाल और जनूब की हदों को तोड़ देगा, अरब व अजम के किनारों तक चला जाएगा, ये बादशाहों को भी ज़ेर कर लेगा। ये वो पैगाम हक है जो मुझे रब ने दे के भेजा है। तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि अपनी जान को बचा ले। बस ये ख़त गया, वो तो बदमाश था, उसने कहा मानना था इस बात को, हजारों लोग उसके इर्दा गिर्द लोग खड़े हैं, नारे उसके मार रहे हैं, और दुनिया में हर पागल को कुछ ना कुछ दीवाने मिल जाते हैं जो उसकी तालियां बजाते हैं, उसके नारे मारते हैं, उसके साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो कितने ही गंदी बात कर रहा हो। मुसैलमा कज़्ज़ाब को भी ऐसे हवारी मिल गए और वो खुश था कि मैं एक ताकत बन रहा हूं। तो बहरहाल मैं अर्ज करता हूं, फिर यही वो मुसैलमा है जिनके पास मेरे नबी ने अपने सहाबी हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी को भी भेजा, और जब ये सहाबी वहां पहुंचे
اور اس کو مسلمہ سے آمنا سامنا ہوا، نبی نے بھیجا، وہاں ملاقات ہو گئی۔ توجہ کیجئے، حبیب بن زید انصار مدینہ میں سے ہیں، میرے نبی کے عاشق، نبی کے محب، رسول کے امتی، رسول کے شاگرد، رسول کے مقتدی، رسول کی جماعت کے ایک عظیم فرد ہیں، آپ کے تربیت یافتہ ہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت میں بلا شک ان کا ایمان ہے اور رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ یہ یمامہ کے علاقے میں جب مسلمہ کذاب سے آمنا سامنا ہو گیا، اس کو پتہ چلا یہ مدینہ میں موجود اپنے رسول پر ایمان رکھتا ہے، مجھے نبی نہیں مانتا۔ مسلمہ نے بلایا، اس نے کہا کہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا بالکل گواہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، دوسرا سوال یہ ہے، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں مسلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ اس صحابی نے کہا مجھے کانوں سے آواز ہی نہیں آ رہی، میں بہہ رہا ہوں، تیری آواز اندر جا ہی نہیں رہی۔ اس نے کہا عجیب بات ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل گواہی دیتا ہوں۔ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں مسلمہ اللہ کے رسول ہوں؟ کہا میں کانوں سے بہہ رہا ہوں، مجھے تیری آواز نہیں آتی۔ اس نے پھر یہ جملہ بولا حضور کے بارے میں، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں مسلمہ بھی رسول ہوں؟ کہا میرے کانوں میں آواز ہی نہیں آ رہی۔ بس وہ سمجھ گیا کہ یہ میری طاقت سے ڈرنے والا نہیں، یہ اپنے رسول کا سچا عاشق ہے، ان کی مسند پر کسی اور کے آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ کانوں کو بھی اس طرح کے الفاظ سنانے کا عادی نہیں، نہ یہ گوارا کر سکتا ہے۔ اس نے اس صحابی کو سزا دینا چاہیے، اس صحابی کے جسم کا ایک حصہ کاٹا اور کاٹ دیا جسم سے، کہا کہ اب بتا میرے رسول ہونے پر ایمان رکھتا ہے؟ کہا آواز ہی نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ کاٹا اور صحابی اپنی بات پہ ڈٹا ہے، اس طرح جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا رہا۔ جب میرے نبی کا پوچھتا، یہ صحابی کہہ دیتے ان کو میں رسول مانتا ہوں، جب وہ اپنا کہتے آواز ہی نہیں آ رہی، میں کیسے تجھے جواب دوں؟ اس لیے معذرت کے ساتھ میں اس بات کی تصدیق ہی نہیں کر سکتا جس کو میں سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ تو اس طرح کرتے کرتے یعنی اس کو بے وقت کر دیا، اور یہ تشدد اور ظلم اور بربریت اور بدماشی کے راستے سے اپنی نبوت کو نازل اس پہ کرنا چاہتا ہے، اس پہ مسلط کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ میرے عظیم رسول میں دیکھیں، باوجود سچا ہونے کے آپ نے اپنی امت کو بتایا ہے زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھوانا، زبردستی کسی کو یہ نہیں منوانا کہ مجھے رسول مانے، اس میں جائز ہی نہیں ہے۔ یہ تو دل کا فیصلہ ہے، یہ تو محبت کا فیصلہ ہے، یہ تو غور و فکر کا فیصلہ ہے، اس میں کسی کو بالجبر مسلمان بنانا یہ میرے مذہب میں جائز نہیں۔ تو مسلمہ اللہ کی طرف سے ہوتا، اس طرح کی بدماشی کرتا، مظلوموں کے ہاتھ کاٹتا، ان کے پاؤں کاٹ دیتا، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیتا، اور ایک زندہ انسان کو کاٹ رہا ہے۔ یہ تو جانور کو بھی کاٹنا اسلام میں حرام ہے، یہ تو دین رحمت ہے۔ اور وہ ظالم تھا جس کے پاس تہذیب اور اخلاق نام کی چیز نہیں، اور اس کے درباری تماشا دیکھ رہے ہیں، اور اس مظلوم صحابی کو جو میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا رکھوالا ہے اور رسول اللہ کا سچا امتی ہے، اپنے نبی کی مسند پر کسی کے آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، اور باوجود اس کے کہ وہاں زور ان کا تھا، یہ مصلحت کا راستہ اختیار کر سکتا تھا، لیکن ان کا ایمان تو ایمانوں میں اس معیار پہ ہے کہ صحابہ نے کبھی رخصت کے راستے کو نہیں لیا، یہ ہمیشہ عظیمت کے راستے پہ چلے ہیں، یہ آگ کے انگاروں پہ چلنے والے لوگ تھے، یہ تلواروں کے سائے میں کھڑے ہونے والے، یہ نیزے کی انیوں پہ چڑھ جانے والے، یہ خون کے سمندروں میں ہوتے لگا دینے والے، یہ پہاڑوں کی بلندیوں سے کود جانے والے، اور یہ اپنے جسم کے ٹکڑے کرانے والے، یہ دنیا کی وہ عظیم قوم ہے جن جیسی کسی ماں نے آج تک نہیں جنی ہے۔ بڑے بڑے نڈر، اللہ کی قسم نبیوں کے بعد میرے رسول کے صحابہ جیسے کسی نے نڈر نہیں دیکھے ہیں، ان جیسے بے باک، ان جیسے دلیر، ان جیسے عاشقان مصطفیٰ، ان جیسے باکمال، ان جیسے جرت مند، ان جیسے غیرت مند کبھی بھی دنیا کے نقشے میں کسی قوم کو ایسے افراد نصیب نہیں ہو سکے جو آخری رسول کو اللہ نے چن چن کر مختلف قبیلوں سے، علاقوں سے اور قوموں سے اٹھا اٹھا کر ان کے قدموں میں ڈالے ہیں، اور ایک ایک ہستی کو معیار بنایا ہے آنے والی امت کے لیے کہ یہ ایک ایک صحابی تمہارے لیے معیار ایمان ہے، ایک ایک صحابی تمہارے لیے معیار اور نمونہ ہے، اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے۔ ان کے پیچھے چلنا، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ دنیا کے خزانے بھی ان کو خرید نہ سکے، طاقتوروں کی طاقت ان کو جھکا نہ سکی ہے،
موت کا خوف ان کو حق سے ہٹا نہیں سکا ہے۔ اس لیے یہی لوگ ہیں جن کے ایمان کو رب نے معیار بنایا ہے۔ اس لیے دلوں کا حال جاننے والا جو میرا اور تیرا رب ہے وہ پارہ 1 کے آخر میں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے دنیا کے کافرو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو محمد کے صحابہ کی طرح لاؤ، تو اس کے بعد تمہیں اللہ ہدایت نصیب فرما دے گا۔ ان جیسا ایمان چاہیے، ان جیسا۔ تو آج یہ حبیب بن زید جسم کے ٹکڑے کروا بیٹھا ہے اور اس میدان میں، اس دربار میں وہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا شہید ہو چکا ہے، جان افرین کو دے چکا ہے، لیکن مجال ہے اس باطل کے سامنے جھکا ہو، اس کی طاقت سے ڈرا ہو، اس کا خوف اپنے اوپر آنے دیا ہو۔ اس لیے کہ صحابی کا عقیدہ تھا زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم تیرے آگے جھکیں، تو باطل کی ایک علامت ہے۔ ہم نے تو سچے رسول کو دیکھا ہے، ان کے اخلاق کو دیکھا ہے، ان کے نظم کو دیکھا ہے، ان کے پیار کو دیکھا ہے، ان کی محبت کو دیکھا ہے، ان کی شفقت کو دیکھا ہے، ان کی مودت کو دیکھا ہے، ان کی رافت کو دیکھا ہے، ان کی مہربانی کو، ان کے انداز تکلم کو، ان کے رویوں کو، ان کے عفو درگزر کو، ان کے حسن سلوک کو، ان کی میانہ روی کو، ان کی اعتدال پسندی کو، ان کی حق گوئی کو، اور ان کا چھوٹوں پر جو نظر کرم ہے اس کو دیکھا ہے۔ تجھ میں تو ایک صفت بھی ایسی نہیں ہے، تو ایک درندہ نظر آ رہا ہے جس میں رحم اور خیرخواہی نام کی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول تو ایسے نہیں ہوتے ہیں، گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ تیرا کردار بتا رہے کہ تو 2 نمبر آدمی ہے، اور مصطفیٰ کا کردار بتاتا ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، غور کیجئے، یہ ختم نبوت کا عقیدہ وہ تھا جس میں صحابہ کو آپ دیوانہ کہیں تو آپ کی مرضی، مجنوں کہیں تو آپ کی مرضی، جو بھی آپ نام دے دیں، لیکن یہ عشق کی ایک انتہا کا نام ہے کہ صحابہ اس مسئلے پر کبھی بھی دوسری رائے نہیں رکھتے۔ ایک اللہ کی محبت میں غرق تھے اور دوسرا خاتم الانبیاء کی محبت میں غرق تھے۔ جتنے بھی معبودان باطلہ جن کو لوگ پوچھتے تھے، صحابہ وہ شرک برداشت نہیں کرتے تھے۔ مشرکین کے سامنے جاتے کہ ایک اللہ کی توحید کو مان لو، اگر وہ نہ مانتے پھر کہہ دیتے کہ اللہ کی توحید کا نظام غالب ہوگا، حکومت اسلام کی ہوگی، تم جزیہ دے کر متحد ہو جاؤ، اپنے دین میں آزاد ہو، ہم زبردستی تمہیں ایک اللہ کے آگے نہیں جھکاتے، لیکن یہ غلبہ اللہ کی توحید کے نظام کو ہوگا، شرک کو غلبہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے 2 نظام متوازی مقابل نہیں چل سکتے، غلبہ اسلام کو ہوگا، تم متحد ہو کر جزیہ دے کر اسلامی حکومت میں انڈر ہو کر رہو گے۔ اس طرح اگر وہ مان لیتے تو صحابہ کہتے ٹھیک ہے، اب آپ کی جان اور مال کی عزت کی حفاظت ہم کریں گے، اس مال کے بدلے جو سالانہ مختصر سا ٹیکس تم اسلامی حکومت کو دیتے ہو، اور تمہیں سارا تحفظ وہی ملا ہے جو ایک مسلمان کی جان مال عزت آبرو اولاد کو مل چکا ہے، لیکن اگر تم جزیہ بھی نہ دو، اپنی مرضی سے کلمہ بھی نہ پڑھو، تو پھر یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ میدان جہاد میں اگر تم غالب آ گئے تو تمہارا نظام چھا جائے گا، اگر ہم غالب آ گئے اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چھا جائے گا۔ اس کے بعد وہ لوگ میدان میں کود پڑتے اور پھر یہ نہ دیکھتے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کہ ہم گرتے ہیں یا دشمن گرایا جاتا ہے، ہم مرتے ہیں یا دشمن کو مارتے ہیں۔ وہ نتائج سے بے پرواہ قوم ہے جو اللہ کی محبت کے سوا کسی اور کو چاہتے نہیں ہیں، اور پھر مخلوق میں اپنے رسول سے جو محبت کی ہے اس کی مثال تاریخ نے دیکھی ہے اور آج تک محفوظ کیا ہے، اور نہ اس سے پہلے تاریخ میں ایسی مثال ہے محبت، عشق اور وفا کی، نہ اس کے بعد کی کوئی مثال ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کی زندگی میں جتنے جہاد ہوئے، غزوہ بدر سے لے کے آخری غزوے تک، اور جتنے سرایہ ہوئے، یہ تقریباً کل 100 لڑائیاں بنتی ہیں۔ بعض میں حضور موجود تھے، بعض میں آپ خود نہیں گئے، آپ کے آرڈر سے مسلمانوں کے لشکر گئے ہیں، امیر لشکر کسی اور کو بنایا گیا، اور جس میں آپ موجود ہیں اسے غزوہ کہتے ہیں، جس کی جمع غزوات ہے، اور جس میں آپ خود نہیں گئے، آپ نے اپنے حکم سے بھیج دیا کسی اور کو امیر بنا کر،
اس کو سریہ کہتے ہیں جس کی جمع سرایا ہے۔ تو غزوات اور سرایا یہ وہ جنگیں ہیں جو اسلام کے غلبے کے لیے رسول کائنات کی زندگی میں ہوئیں، اور اس میں کچھ تو وہ بڑی جنگیں ہیں جس میں تلواریں چلیں، لاشیں گری ہیں اور پھر فتح یا شکست کا فیصلہ ہوا، اور کچھ وہ ہیں کہ جس میں جنگ تک نوبت نہیں آئی، صحابہ پہنچے، دشمن زیر ہو گیا یا مذاکرات پہ چلا گیا، آخر مسلمانوں کو رب نے غلبہ دے دیا ہے، لڑائی کی نوبت نہیں آئی ہے۔ یہ کل سرایا اور غزوات جو میرے نبی کی زندگی میں، مدینہ منورہ میں، مدنی زندگی میں 10 سال کے دور میں 100 مرتبہ اس طرح کی جنگیں پیش آئی ہیں، چھوٹی اور بڑی ملا کر۔ اب غور کیجئے، یہ 100 لڑائیاں یا 100 جنگیں یا 100 جہاد، غزوات اور سرایا، اس میں مجموعی طور پر جو مسلمان شہید ہوئے، بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئیں، کل 259 مسلمان 10 ساڑھے 10 سالوں میں شہید ہوا۔ یعنی اسلام مکہ پہ چھا گیا، مدینہ میں چھا گیا، طائف میں چھا گیا، یمن میں چھا گیا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، پورے جزیرے عرب پر مسلمان چھا گئے۔ آغاز اپنے میرے اور آپ کے نبی سے جو اکائی تھے وہاں سے چلا، پھر ایک ایک شخص اور قافلے ملتے چلے گئے، اور 23 سال کے عرصے میں یہ اسلام ایک اسلامی زندہ نظام کی شکل میں، حکومت کی شکل میں عرب کے اندر دیکھا جا رہا تھا۔ عدالتوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، وجودوں پر، معاشرت میں، معیشت پہ، سیاست میں اسلام ہر طرف تھا۔ تو غور کیجئے گا، اس سارے نظام تک پہنچنے کے لیے کل صحابہ جو نبی کی زندگی میں شہید ہوئے وہ 250 سے کچھ اوپر ہیں، 300 سے کم ہے، 259 259 یہ کل لوگ شہید ہوئے اس 10 سالہ عرصے میں، اور رسول اللہ کا جنازہ اٹھ گیا، اور اسلام اتنی قربانی کے بعد یوں ملکوں کے اندر پھیل گیا۔ غور کیجئے گا، اب یہ 10 ساڑھے 10 سالوں میں اسلام کی جنگوں میں 259 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے، ان کا لہو لگا، اب یاری ہوئی، اور یہ ایک تناور درخت بن گیا، اور پھر اس کا سایہ جس میں آج ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، لیکن عجیب بات ہے، یہی اصحاب رسول جو نبی کے اشاروں پر میدانوں میں کٹتے تھے، نکلتے تھے، ہجرت کرتے تھے، غاروں پہاڑوں کو کراس کر جاتے تھے، خاندان قبیلے کنبے کو چھوڑ جاتے تھے، آج جب نبی کا جنازہ اٹھا، یہی مسلمہ کذاب جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، چونکہ حضور کا پھر انتقال ہوا، مسلمہ تو باز نہ آیا، وہ تو وہاں اس علاقے میں لوگوں کو اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے۔ اب اصحاب رسول کے ایمان کو چیلنج، ان کی طاقت کو چیلنج، ان کی خلافت کو چیلنج کہ میں تمہارے نبی کو نہیں مانتا، میں اپنے آپ کو نبی کہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تم میرا کیا کر سکتے ہو۔ اور ادھر یہ نبی کے وہ دیوانے ہیں جو تصور بھی نہیں رکھ سکتے کہ ہماری زندگی میں کوئی ہمارے نبی کی سیٹ پر آ کر بیٹھے، ہماری نمازیں کس کام کی، یہ بیت اللہ کا سایہ کس کام کا، یہ روزے رسول کی مجاوری کس کام کی ہے۔ اس لیے ہم یہ سب کو چھوڑ دیں گے جب تک ہم اس کو جہنم واصل نہ کر دے۔ تو میرے عزیزو، یہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے جو دور ابو بکر صدیق میں دنیا نے دیکھی ہے کہ آج جس وقت خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق حضرت حضور کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے، امت نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو آپ نے مرتدوں کے خلاف بھی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی مختلف لشکر بھیجے کہ جاؤ جا کر ان سے جہاد کرو۔ تو آپ نے ایک لشکر بھیجا جو مسلمہ کذاب کے خلاف، منکرین ختم نبوت کے خلاف، کہ جا کر ہمیشہ کے لیے یا بولنے والی زبان جو توہین رسالت کر رہی ہے وہ نہ رہے، یا پھر سننے والے کان نہ رہیں، وہ زندہ ہو، واپس مدینہ میں مجھے کوئی نظر نہ آئے۔ جو مرتدوں کے خلاف لڑائی کریں، جب وہاں سے فاتح بنے تو واپس مدینہ نہ آئیں، وہاں سے یمامہ میں چلے جائیں، اور جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں، جب وہ ان پہ قابو پا لیں تو پھر واپس مدینہ نہ آئیں، وہاں سے یمامہ میں چلے جائیں۔ اور پھر اور جو باغی ہیں، جو دائیں بائیں مختلف قبیلوں میں کھڑے ہو گئے، ان کو دبانے کے لیے جو لشکر بھیجا، کہا جب تم ان کو دبا لو واپس مدینہ میں نہیں آنا، وہاں سے سیدھا یمامہ میں چلے جانا۔ میں کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا جب تک مسلمہ کذاب زندہ ہے، کوئی اپنی کارگزاری مجھے نہ سنائے۔ اس لیے جو جہاں سے فاتح بنے وہ وہیں سے یمامہ چلے جائے، اور کہا سنو، یہ جتنے لشکر بھیج رہا ہوں ان میں سے ہر ایک کا ایک سپاہ سالار بنا رہا ہوں، لیکن جب یہ سارے لشکر اپنے اپنے علاقوں سے نکلیں گے فاتح بن کر اور یمامہ میں پہنچیں گے تو پھر تمام امیر ضم ہو جائیں گے۔ خالد بن ولید کی عمارت میں وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، پھر مسلمہ کے خلاف یمامہ کے میدان میں جو کمانڈر ہوں گے وہ خالد بن ولید ہوں گے، باقی جتنے امیر ہوں گے ان کی عمارت
इमारत कल अदम हो जाएगी और फिर जैसे वो कहेंगे इस तरह तुमने दीवाना वार लड़ना है। और जब तक वो जिंदा है मदीना में कोई शख्स भी वापस ना आए, बेशक मैं अकेला रह जाऊं मदीना में। इस कदर हजरत सिद्दीक अकबर के अल्फाज मौजूद हैं कि मैं इतना अकेला रह जाऊं कि मदीना में जानवर आए और मेरे जिस्म की बोटियां कर दें, इतना खतरा मेरी जान को हो तो फिर भी मैं रुकने वाला नहीं हूं, मुझे कोई बंदा यह बात ना बताए। और फिर यह भी कहा कि अयुन का सुफिद्दीन वाना है, नबी के दीन का नुकसान किया जाए और मैं जिंदा रह जाऊं, यह कैसे हो सकता है। बेशक मस्जिद नबी की नमाज की अफजलियत है, हुजूर के कुर्ब और जवार में रहने की फजीलत है, लेकिन ये सारी छोड़ दें। अब मसला गैरत का है, मसला इश्क का है, मसला वफा का है। तमाम सहाबा निकल जाएं। हजरत उमर ने आकर कहा, ए खलीफतुर रसूल आप मेहरबानी करें, आप एक ही वक्त में सारे मुजाहिद निकाल रहे हैं, इधर भी लड़ो उधर भी लड़ो, इधर भी लड़ो उधर भी लड़ो, एक वक्त में एक लड़ाई लड़ें, जब फतह हो फिर दूसरे महाज पे पहुंचे, फिर हो तो तब तीसरे में, वरना मदीना खाली होगा, कल कहीं से कोई हमला ना हो जाए। अब हजरत सिद्दीक का ईमान चेक करें, हजरत उमर को क्या कहने लगे गुस्से में, अजब्बारुन फिल जाहिलिया व खव्वारुन फिल इस्लाम, कि जब तक कलमा तुमने नहीं पढ़ा बड़े बहादुर बनते थे और कलमा पढ़ के बुज़दिल बन गए हो कि आज मुझे समझा रहे हो। तो फिर कहा नबी के दीन में कमी हो और मैं जिंदा रह जाऊं, ये हो ही नहीं सकता है, इसलिए सारे लश्कर जाएं। आखिरी बात अर्ज करता हूं, सिद्दीक तो दीवाना हो गया कि मेरे नबी की मसनद पर कोई बंदा आकर कहे कि मुझे नबी बनाया गया है और हम इधर रहें जिंदा, ये नहीं हो सकता, इसलिए मुझे उसकी लाश चाहिए या फिर तुम सारे मर जाओ, मुझे कोई जिंदा नहीं चाहिए। मैदान में चले जाओ और बगैर टारगेट हासिल किए वापस नहीं आना। और फिर ये यमामा में पहुंचे और फिर वो लड़ाई हुई है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं है, नबी की जिंदगी में इसकी मिसाल नहीं है। उस तारीख के बाद आज तक 1400 साल में इस लड़ाई की तारीख जैसी तारीख नहीं है, ना कोई मिसाल है कि असहाब रसूल लड़े हैं दीवाना वार, ताबीन लड़े हैं दीवाना वार। इसमें बदरी सहाबा भी हैं, इसमें ओहद वाले सहाबा भी हैं, इसमें बैत रिजवान वाले सहाबा भी हैं, इसमें मुहाजिरीन भी हैं, इसमें अंसार भी हैं, इसमें आले बैत भी हैं, इसमें कमांडर सहाबा भी हैं, इसमें हर नौइयत के सहाबा जो बड़े बड़े जलील और कदर आज मैदान में खड़े हैं। अरे कई दिन तक लड़ाई हुई, लड़ाई होते होते आखिर वो वक्त आया है कि हजारों काफिर सहाबा ने तय कर दिए, पूरे शहर को लाशों से भर दिया। और जब उन्होंने मुसलमा को कत्ल किया और मुनकरी इस मुद्दई नबूवत को जहन्नम वासिल किया, असहाब रसूल फातेह बने। और उस वक्त जो लाशें गिरी हैं मुसलमानों की इस एक खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जब उनको गिना गया तो 1200 नबी के सहाबा शहीद हो चुके थे। कितने सहाबा? 10 सालों में हुजूर के दौर में 259 और ख़त्म नबूवत के महाज पे 1200 असहाब रसूल शहीद हो गए, सारे सहाबा कट गए, लाशें ही लाशें हर तरफ। और उनमें 700 सहाबा वो थे जो कुरान पाक के हाफिज थे, उन सब के सीनों में अल्लाह का कुरान था। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ ख़त्म नबूवत ये मेरे नबी का खासा है। ग़ुलाम क़ादियानी ने जब कहा था कि मैं नबी हूँ, आप पढ़ें ज़रा हिस्ट्री, फिर कैसे दीवानों की तरह कौम खड़ी हुई और किस अंजाम तक उसे पहुंचाया। और फिर कौमी असम्बली से 1974 में उसको गैर मुस्लिम आईनी तौर पर करार दिया। उस पर यह ज़मीन आप लोगों ने तंग की, नबी के आशिकों ने तंग की, और आज भी बरतानिया में पनाह लेके बैठे हैं। और बरतानवी साम्राज्य ने उस वक्त वो यहाँ काबिज था, इसको सियासी मसलहत की बुनियाद पर खड़ा किया कि इससे यह कहलवाया कि मुझ पर अल्लाह वही उतार रहे, और अल्लाह कहते हैं जिहाद मनसूख हो गया है। अंग्रेज़ को तकलीफ़ ही मुजाहिद से थी, तकलीफ़ ही जिहाद से थी, नमाजों रोज़ों से तो तकलीफ़ नहीं थी। ये आज़ादी के लिए जिहाद के लिए खड़े हो गए, जिहाद का नारा मारा। उसने कहा जिहाद का जज्बा कैसे निकाला जाए, उसने इसको खड़ा कर दिया कि तुम हमारे खिलाफ भी तकरीरें करो, पादरियों से मुनाजरे करो, पादरियों को शिकस्त दो। चंद महीनों और सालों में अखबारों में कवरेज दी, पूरे हिंदुस्तान का हीरो बना दिया मुसलमानों का, इसके हजारों फॉलोवर हो गए। उसके बाद इसने कह दिया कि मैं इस उम्मत का मेहदी हूं जो क़यामत के करीब आएगा। कई लोग मान गए, कुछ अरसा गुजरा 10 साल, इसने कहा मैं ईसा बिन मरियम हूं जो आसमानों से आने वाला था, मुझे भेजा गया है। फिर कुछ अरसा गुजरा, इसने कहा मुझे
नबी बनाया गया है, लेकिन मेरे आने से हुजूर की ख़त्म नबूवत में फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं उनके मतहत होकर नबी बनाऊँ जो उन्हीं के दीन को फैलाऊँगा, तो मेरे ऐलान नबूवत से उनके आखिरी नबी होने में फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक धोखा इसने दिया कि मुसलमान मुझे काफिर ना समझें। और फिर 1901 में इसने अपनी किताब में लिखा है कि कुरान करीम में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लफ्ज़ है, पारा 26 सूरह फतह आयत 29 में कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इससे मुराद मैं खुद हूँ, यानी वो रसूल मैं हूँ। तो फिर 1908 में ये मरा, लेकिन उस वक्त उलमा खड़े हो गए, बिला तफरीक मसालिक इससे मुनाजरों के चैलेंज दिए, इसके खिलाफ किताबें लिखी, इसका इल्मी रद्द किया, इसके खिलाफ तकरीरें की, इसके पूरे टोले के खिलाफ जेलें काटी, गोलियां खाई। एक एक दिन में लाहौर में 10-10 हज़ार मुसलमान सीने पे गोलियां खा के शहीद हुआ। यह ख़त्म नबूवत का वो महाज था। आखिर अंग्रेज़ मजबूर हुआ कि हम किसी सूरत भी मुसलमानों के दिल से इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं निकाल सकते। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, नबी शुरू हुए आदम से, आखिरी नबी मेरे रसूल थे, तो ताजदार ख़त्म नबूवत मेरे रसूल हैं। और फिर सवाल आखिरी पैदा होता है कि नबूवत तो अल्लाह का इनाम है, और ये अगर चलता रहता तो ये तो लोगों पर मेहरबानी थी, और हुजूर पर इसको ख़त्म किया तो ये कमाल कैसे हो गया कि नबूवत ख़त्म हो गई। तो इसका जवाब मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, पहले दौरों में जो नबूवतें थीं वो महदूद थीं, महदूद इलाके, महदूद वक़्त के लिए, महदूद लोगों के लिए नबियों को भेजा गया। इसलिए दूसरे इलाके में दूसरा नबी, तीसरे मुल्क में तीसरा नबी, उनके बाद अगले दौर में अगले नबी की ज़रूरत पड़ी, इसलिए कि उनकी तालीम मुकम्मल नहीं थी जो सारे ज़मानों को, उन ज़िंदगी के शोबों को रहनुमाई दे सके। इसलिए जब मेरे नबी आए, आपने फरमाया कि मैं किसी इलाके का नहीं, मैं सारी कायनात का नबी हूँ, मैं किसी कबीले का नहीं, सारे इंसानों का पैगम्बर हूँ, मैं किसी ज़माने का नहीं, मैं क़यामत तक पैगम्बर बना के भेजा गया। फिर मेरा पैगाम कामिल है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ऐलान कर रहे कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन आज के दिन मुकम्मल कर दिया है। तो जब यह दीन मुकम्मल हो चुका है, नबूवत अपने कमाल पे पहुंच चुकी है, ज़िंदगी का एक शोबा भी ऐसा नहीं जिसमें मेरी इस शरीयत में तालीम मौजूद ना हो। तो जब यह शरीयत ही मुकम्मल है, रिसालत मुकम्मल है, तालीम मुकम्मल है, तबलीग मुकम्मल है, दावत मुकम्मल है, और ज़माने भी कोई पीछे बचे नहीं, मकान भी मेरी रिसालत से बाहर कोई नहीं रहा, तो फिर किसी नए की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई है। नया तो तब आए कि जब मेरी तालीम ना मुकम्मल हो, तो अब कुछ पैगाम वो ला रहा है। जब मेरी तालीम मुकम्मल है तो नई तालीम कहाँ से लाएगा, पीछे कुछ बचे ही नहीं है जो उसको देकर भेजा जाए। और फिर अगर किसी ज़माने में मुझे नबी ना बनाया गया हो तो फिर उस ज़माने की वो ज़रूरत हो, और जब हर ज़माने का नबी मैं हूँ, पीछे ज़माने ही कोई नहीं बचा, तो वो किस ज़माने का नबूवत का ऐलान कर रहा है। और फिर हर जगह और हर मकान का मुझे नबी बनाया गया है, कायनात का कोई गोशा मेरी रिसालत के दायरे से बाहर नहीं है, तो फिर ये किस मकान की तरफ नबी बनाया गया है। इसलिए अकली लिहाज से, नकली लिहाज से, मकानी पैगम्बर भी आलमगीर मैं हूँ, और लिसानी भी मैं हूँ, कौमी भी मैं हूँ, ज़मानी भी मैं हूँ, इल्मी भी मैं हूँ, रुतबी भी मैं हूँ, हर लिहाज से नबूवत के मरातिब मुझ पर मुकम्मल कर दिए गए। तो यह कमाल है कि रब ने आपको जो रसूल दिया है उसको पूरा मुकम्मल पैगाम रिसालत देकर क़यामत तक के लिए भेजा है। इसलिए इस्तंजे का मसला भी, निकाह का मसला भी, वुज़ू का मसला भी, बाल काटने, नाखून काटने, सोना कैसे, हर चीज़ की पूरी रहनुमाई इस दीन में मौजूद है। आप कोई मसला दारुल इफ्ता में भेजें मुफ्तियों के पास दौरे जदीद के मुताबिक कि यह सूरत पैदा हुई है, इसका शरई जवाब, वो कभी नहीं कहेंगे कि दीन इस्लाम में तो इसका जवाब कोई नहीं। वो कहेंगे हम बताते हैं कुरान पाक की फ़लाँ आयत में है, फ़लाँ हदीस में है, फ़लाँ कौल सहाबी में, हम आपको हवाला दे के हर सवाल का जवाब आएगा। इसलिए कि यह दीन मुकम्मल है और मेरे रसूल को मुकम्मल रसूल बनाकर भेजा गया है। तो आखिरी नबी मेरे रसूल हैं। कल टेक्सला की मरकज़ी मस्जिद में सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस मुनासबत से मैंने मुनासिब समझा कि इस अहम अक़ीदे को आपके सामने भी रखा जाए ताकि हम इस महाज पर चुकन्ने रहें। और जब मुसलमान की ज़रूरत नबी की ख़त्म नबूवत के लिए पड़े तो फिर मस्जिद नबवी छोड़ना भी लाजिम होता है, फिर काबे को छोड़ना भी लाजिम हो जाता है, फिर घरेलू मसरूफियात छोड़ना भी लाजिम। और इसकी ज़िंदा मिसाल हज़रत सिद्दीक़ अकबर, खुलफ़ाए राशिदीन, मुहाजिरीन व अंसार, उनकी यह कुर्बानी, वरना मक्का मदीना से अफजल तो शहर कोई नहीं। सवाल यह है सबको छोड़ कर क्यों चले गए। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गैरत का तकाजा करती हैं, जुर्रत का तकाजा करती हैं, अगर वो ना हो तो पीछे बचते ही कुछ नहीं है। अल्लाह मुझे और आपको
اپنے رسول کا سچا عاشق بنائے اور حضور کے ختم نبوت کا چوکیدار بنائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی اپنے رسول کے عاشقوں میں عشق کے لیے قبول فرمائے، اور آپ کی اس ختم نبوت کی سرحد کا چوکیدار ہماری نسلوں کو بھی بنائے۔ جن حضرات نے قربانیاں دیں شروع سے آج تک اس محاذ پر، اور یہ محفوظ رہا، یہ عقیدہ اور ہم تک پہنچا، وہ ہم سب کے محسن ہیں، ان کا احسان قیامت تک یہ امت نہیں اتار سکتی۔ اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔